لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. عربی میں قریب ہونے کے لیے خروبہ بھی آتا ہے، اقتربہ بھی آتا ہے. خروبہ کہتے ہیں قریب ہونا، اقتربہ کہتے ہیں بہت قریب ہونا. تو اقترب للناس حسابهم، لوگوں کو ان کے حساب و کتاب دینے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے کہ حساب کا وقت آیا ہے تو اس کو دھکا دے رہے ہیں. چلو، تو یہ معرضون کا مطلب ہے لوگ اتنے غفلت کے اندر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ آزمائش کے لیے انسان کو جب پیسہ دیتا ہے اور اقتدار دیتا ہے تو انسان کے اندر گرمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے. قیامت کا دن جب ہوگا یا اللہ کا عذاب جب اس پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گرمی کو بجھائیں گے. فرمایا فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، کہ اللہ کا جب عذاب آیا تو ان کو اللہ نے بجھا دیا. ان کے اندر جو گرمی تھی پیسوں کی، اقتدار کی، اللہ تعالیٰ ان کو بجھا دیا. تو عام طور پر پیسہ اور اقتدار آدمی کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے عدولی کرنے لگتا ہے، تجاوز کرنے لگتا ہے. اللہ ہے کہ بعض جو ہیں اللہ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اس کو سزا چکاتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ باطل جب اونچا ہوئے جیسا نظر آتا ہے تب حق کو ہم باطل کے اوپر چھوڑتے ہیں. تو حق کی لاٹھی جب باطل پر پڑتی ہے تو باطل کا سرواناش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے باطل. فَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمُغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، بالکل ختم ہو جاتا ہے باطل. مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ کی لاٹھی چلنے میں دیر ہے، لیکن جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو باطل کا بھیجا نکال دیتی ہے. باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے اور وہ اسی طرح مر کر ڈھیر ہو جاتا ہے باطل. ایک مومن کو چاہیے کہ جو حق ہے اس کی پیروی کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس آیت کریمہ کے اندر تھوڑا غور کریں، وَلَئِن مَسَّكُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. قیامت کے روز جب عذاب کا ایک جھونکا مجرم کو لگے گا، گنہگار کو لگے گا، ایک جھونکا لگے گا، جس طرح ہم جا رہے ہوں، ہوا سامنے سے آتی ہے تو ہوا ہمیں لگ کر کے گزرتی ہے، اس کو جھونکا کہتے ہیں. چھو کر کے جاتی ہے ہوا. جیسے ہی مجرم کو عذاب اس طرح چھو کر کے جائے، صرف چھونے سے ہی وہ کہتا ہے انا کنا ظالمین، اللہ ہم لوگ ظلم کرتے تھے، دنیا میں تیرے بات کو ہم نہیں مانے، من چاہی زندگی ہم نے گزاری. اب اندازہ لگائیں کہ قیامت کے روز جہنم کا عذاب صرف چھو کر کے جانے سے انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس آدمی کا عالم کیا ہوگا جو جہنم کی آگ میں ڈبویا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. صرف چھو کر کے جانے پر یہ حالت ہے، اس کے اندر آدمی جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ ابا سے کہنے لگے کہ ابا شیطان کی بات مت مانو، شیطان کی عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو. باپ کو غصہ آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ یہاں سے نکل کر چلے جاؤ. یہ واقعہ ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کے فوراً بعد یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قوم کے پاس ابراہیم آئے اور کہا کہ یہ بتوں کا کیا کرتے ہو تم؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. دل میں ٹھان لیے کہ بتوں کو توڑوں گا. سب لوگ عید کے لیے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کلاڑی لیے اور بتوں کو توڑ دیے. بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی اور آ کر کے لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا. ایک آدمی نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان کو ہم نے سنا کہ ہمیشہ یہ معبود ہمارے معبودوں کے بارے میں برا کہتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا قالوا فاتوا به على اعين الناس، لوگوں کے سامنے اس کو کھڑا کرو. پوچھا گیا، ابراہیم نے کہا کہ بڑے سے پوچھو. پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا، بادشاہ اور سارے لوگ جمع ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آنگار میں ڈال دیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ قالوا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں عام لوگوں کی نگاہ میں حضرت ابراہیم ایک عام نوجوان تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایک امت تھے۔ عام لوگوں کی نگاہ میں ایک عام نوجوان تھے، فتن کا لفظ استعمال ہوا نکیرہ، ایک نوجوان تھا، ہمیشہ برائیوں ہمارے معبودوں کے تعلق سے برائی کہتا رہتا ہے، لیکن وہی ایک نوجوان اللہ کی نظر میں ایک امت ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لوگوں کے معیار پر پرکھنے کی کوشش مت کرو، اللہ کے معیار پر کھڑے اترو۔ لوگوں کا معیار یہ ہے کہ فتن کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے کہ ان کو ایک امت کہہ رہا ہے۔ آدمی لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بنے، لوگ اس کو پرکھے، لوگوں کی نظر میں یہ اچھا بنے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بولے، یہ معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں فتن کے لفظ سے مفسرین نے استدلال کیا۔ اب دیکھیں انگار میں ڈالنے کا حکم ہوا، آگ جلائی گئی، بہت لمبی آگ، ابراہیم کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ڈالتے وقت فرشتے آئے، آگے نے کہا کہ ابراہیم کیا مدد کروں؟ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم انگار میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگار کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے انگار تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگار کو بجھ جانے کا حکم نہیں دیا کہ اے انگار تو میرے ابراہیم کے لیے بجھ جا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تو جلتی رہے لیکن میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ یہ کمال قدرت ہے، انگار کا بجھ جانا کمال نہیں ہے، انگار کا جلتے رہنا پھر اس میں ابراہیم کو نہ جلانا، یہ کمال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگار کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، بجھنا نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے جلتی رہا لیکن ابراہیم اندر سلامتی سے رہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اندر ڈال دیا، انگار میں ڈال دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب ظالم غلبہ پا جاتا ہے، تو یہ من مانی کرتا ہے، اور جب ہار جاتا ہے تو طغیانی پر اتر آتا ہے، نافرمانی اور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ یعنی اب اس کی بات اگر چلے تو ظلم کرتا ہے، ظلم ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی بات نہیں چل رہی ہے، سارے لوگوں میں بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، ادھر کی ادھر کی باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ظالم کی پہچان ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ اس کے بعد مختلف انبیاءوں کے دعاؤں کا تذکرہ ہے، نادا فنادا کے لفظ سے۔ تو علیہ السلام نے پکارا فنادا، یونس علیہ السلام نے پکارا فنادا، پھر ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زکریا نے پکارا فنادا۔ اسی طرح سے بہت سارے انبیاء کرام، ایوب علیہ السلام نے پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بہت سارے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، نوح کا، ایوب کا، یونس کا، زکریا کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ان سارے انبیاء کی دعاؤں کو ہم نے سنا، قبول کیا، اور ان کی مرادوں کو ہم نے پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کیوں پورا کیا؟ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اس لیے کہ یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں نیکیوں میں سبقت کرنا یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف سبقت نہیں بلکہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے۔ ایک نیکی کر کے ختم ہوئی تو دوسری نیکی کرنا، یہ نہیں تھا انبیاء کرام کا۔ ایک نیکی جب شروع کرتے، وہ نیکی کرتے 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 اس کو باقی رکھتے ہوئے دوسری نیکی کو شروع کرتے تھے، ہمیشہ نیکیوں میں رہتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ معلوم ہوگا اگر کوئی آدمی نیکیوں میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر نیکی ہے چھوڑ دے، مصیبت آئی دعا کرے، پھر مصیبت چلی جائے چھوڑ دے، نیکیاں کرنا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، بلکہ نیکیوں میں لگا رہتا ہے جو آدمی، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ فنادا نادا کے لفظ سے سارے انبیاء کرام نے پکارا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تمہاری نجات تمہاری مناجات میں ہے، انسان کی نجات انسان کے مناجات میں ہے، انسان کی نجات انسان کی دعاؤں میں ہے۔ انبیاء کرام بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ ایک تو سمندر کے پیٹ میں، یہ سمندر مچھلی کے اندر اللہ نے ان کو قید کر دیا اور سمندر کے اندر پھینک دیا، تو سمندر کے اندر گئے لیکن انہوں نے منادا کیا، ندا لگائی۔ ایوب
अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला हो गए, आवाज लगाई। इस तरह अंबिया इकराम ने मुख्तलिफ दुआएं मांगी, अल्लाह ताला ने सारों की दुआएं कबूल की। मालूम हुआ कि हमारे सारे परेशानियों का हल हमारी मुनाजात है, हमारी दुआएं हैं। दुआएं कसरत से करें, सारी मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह ताला खत्म कर देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा। अब जो रहमतुल लिल आलमीन है, कभी वो बद्दुआ कर सकता है, लेकिन हमारे नबी ने चंद लोगों के लिए बद्दुआ भी की है। इसका जवाब बस यही है कि अल्लाह के नबी ने अपने जात से तकलीफ को दूर करने के लिए बद्दुआ नहीं किया, बल्कि उम्मत के वास्ते अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ किया। तो ये रहमतुल लिल आलमीन के ऊपर ज़रब पड़ने वाला नहीं है। सूरह हज शुरू हो रही है इसी पारे के अंदर, 17वां पारे में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है, बेशक क़यामत के दिन का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक है। क़यामत की हवलनाकी बड़ी खतरनाक है, ऐसी खतरनाक कि दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चों को फेंक देगी और निकल करके भागेगी, समंदरों में आग लगा दी जाएगी। बहुत खतरनाक हवलनाकी। उस हवलनाकी से बचना हो तो क्या करना? दुनिया में तक़वे की जिंदगी गुजारना। दुनिया के अंदर अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला क़यामत की दिन की हवलनाकी से ऐसा तक़वे के साथ जिंदगी गुजारने वालों को बचा लेंगे। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्म। लोगों में बाद ऐसे हैं जिनके पास इल्म नहीं होता, हिदायत नहीं होती, खामखा झगड़ा करते हैं, बहस मुबाहसा करने लगते हैं, मुनाजरे पर उतर आते हैं। खामखा जिनके पास इल्म नहीं है, इल्म के बगैर जिदाल करना चाहते हैं, इल्म के बगैर लोगों से झगड़ा बोल देते हैं। ये लोग कैसे हैं? इन लोगों के पास इल्म नहीं है, जिसकी वजह से ये झगड़े पर उतर आते हैं। बास ऐसे लोग हैं, ये अच्छी सिफत नहीं है। मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर में कहते हैं, इंसान के अंदर जैसे जैसे इल्म कम होता जाता है, वैसे वैसे जिदाल बढ़ता जाता है। इंसान के अंदर जैसे जैसे इल्म कम होता जाता है, वैसे वैसे लड़ाई बढ़ती जाती है। अब देखें कि 4 लोग बैठे हुए हैं, लड़ाई हो रही है, तो समझ लेना चाहिए कि वो मजलिस इल्म से खाली है। इल्म जहां पे ना हो, लड़ाई झगड़ा वहां पे होता है। अल्लाह ताला ने यहां पर इस आयत करीमा में बात बतलाई। फिर उसके बाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता, उसका खून नहीं पहुंचता, बल्कि जानवर काटने वाले के दिल का तक़वा अल्लाह को हो जाता है। ये कौन सी नीयत से जानवर काटता है? मुफस्सिरीन कहते हैं, तक़वा के बगैर नमाज सिर्फ एक्सरसाइज है, तक़वा के बगैर रोजा ये सिर्फ डेटिंग करना है, और तक़वा के बगैर हज करना ये फालतू का खर्च करना है, बेकार खर्च है। आदमी के पास तक़वा नहीं है, हज को गया, उम्रा को गया, फालतू खर्च उसने किया। तक़वा नहीं है, रोजा रखा है, डेटिंग कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। तक़वा के बगैर नमाज पढ़ रहा है, सिर्फ एक्सरसाइज है, कोई सवाब उसको मिलने वाला नहीं है। हर इबादत के अंदर तक़वा जान है। अगर तक़वा नहीं है, अल्लाह का डर दिल के अंदर रह करके ये काम नहीं कर रहा है इंसान, ये सारा काम इसका बेकार है, सिर्फ एक दिखावा है, एक जिस्म है, उसके अंदर रूह नहीं है। जब तक ऐसा जिस्म और रूह ना हो, फिर कोई हकीकत नहीं। मुर्दे की क्या हकीकत है? ले जाकर के फेंक दिया जाता है, इतना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, ले जाकर के दफन कर दिया जाता है। आदमी के दिल में रूह होना चाहिए, अमल में तक़वा होना चाहिए, अमल के अंदर इखलास होनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। आसमानों जमीन सारी कायनात के लोग, सारी कायनात के मखलूक, हर मखलूक अल्लाह को सजदा करती है। इसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रीम। अल्लाह जिसको जलील करना चाहे उसको इज्जत कौन दे सकता है? अल्लाह जिसको जलील करना चाहे उसको इज्जत कौन दे सकता है? सजदे का तज़किरा करने के बाद इज्जत और जिल्लत का तज़किरा अल्लाह ने क्यों किया? मुफस्सिरीन कहते हैं कि सबसे बड़ी इज्जत यह है कि आपको अल्लाह के सामने सर झुकाने की तौफीक मिले, ये सबसे बड़ी इज्जत है। और सबसे बड़ी जिल्लत यह है कि आपको अल्लाह के सामने सर झुकाने की तौफीक ना मिले, आप अल्लाह के सामने सर झुकाने से महरूम कर दिए जाए, ये सबसे बड़ी जिल्लत और रुसवाई है, शर्मिंदगी है। एक आदमी दूसरे आदमी की इज्जत को हाथ डालता है तो ये खड़ता नहीं है। अल्लाह ताला जिसको जलील करे, दुनिया में वो इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है? जिसको सजदे से अल्लाह महरूम कर दे, वो सबसे बड़ा जलील इंसान है। जिसको अल्लाह ताला सजदे की तौफीक दे दे, वो सबसे बड़ा इज्जत वाला इंसान है। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक मक्की की मिसाल बयान फरमाई, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। लोगों, ये एक मिसाल तुम्हारे लिए बयान की जा रही है, गौर से सुनो। जिन जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, सारी कायनात के लोगों को,
اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مکھی پیدا کرنا تو وہ دور کی بات. اگر معبودوں کے پاس رکھے ہوئے کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز مکھی لے کر کے جائے تو یہ مکھی کو پکڑ کر کے اس کے منہ سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے. جو کھڑے ہوئے بت یہ بت کے سامنے رکھا گیا ہے لڈو. اب یہ لڈو کے اوپر مکھی آ کر کے بیٹھی اور کچھ دن کا لڈو کا نکال کر کے جا رہی ہے. یہ بت بیٹھا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ طالب المکتوب، پوچھنے والا بھی کتنا کمزور ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بہت کمزور، پوچھنے والا اس سے زیادہ کمزور. آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے علاوہ جن جن مورتیوں کی، دیوی دیوتاؤں کی، پیروں مرشدوں کی تم پیروی کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہماری مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. تمہاری تقدیر وہ کیا بنائیں گے، تمہاری بگڑی کو کیا سدھاریں گے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور مفسرین نے آیت کریمہ میں لکھا ہے کوئی آدمی دوسروں کے حق کو چھینتا ہے، ایک دوسرے کا حق ہے، خامخواہ اس کے حق کو یہ آدمی چھینتا ہے باتوں کے ذریعے سے، کاموں کے ذریعے سے، تو یہ اس گندے کیڑے کے مانند ہے جو یعنی وہاں پر رکھے ہوئے چیزوں کو چھین کر کے لے جاتی ہے. مکھی کی جیسا ہے، دوسروں کے حقوق کو چھیننے والا مکھی کے مانند ہے. اس طرح بتوں کے لیے رکھا گیا لڈو تھا، مکھی اٹھا کر کے چھین کر کے لے جا رہی ہے. یہ گندے کیڑے کے مانند ہے، دوسرے کے حقوق پر ہاتھ مارنے والا، دوسروں کے حقوق کو دبانے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی. ابراہیم کو تمام مسلمانوں کا باپ اللہ نے قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑا تھا اللہ کے لیے اور نکل گئے تھے. تو نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ تمام مسلمانوں کے باپ ابراہیم کو بنا دیا. ملت ابیکم ابراہیم. آپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر باپ کو چھوڑ کر کے گاؤں سے نکل کے چلے گئے. نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ سارے مسلمانوں کے باپ ابراہیم کو بنا دیا. اور اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بچے اسماعیل کو اللہ کے لیے قتل کرنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کے ان کے سارے بیٹوں کو نبی بنا دیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ایسے ہوتے ہیں، آدمی جس بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا انعام میرے اوپر اتنا ہوگا کیا؟ اللہ جب کسی سے خوش ہو جاتے ہیں بے انتہا بخش دیتے ہیں، بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. بس آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا بن کر کے رہے، اللہ تعالیٰ کا بن کر کے رہے، ساری نعمتیں اس کو آتی رہیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش فضول نہیں ہے. اللہ نے آسمان اور زمین بیکار نہیں پیدا کیے، ایک مقصد کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا تمام شریعتوں کی بنیاد توحید ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ساروں نے توحید کی دعوت دی. انبیاء الگ الگ تھے، کلمہ ان کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. بات کا بدلتا رہتا تھا، ساری شریعتوں میں توحید یہ کی ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کا لائق، عبادت کا مستحق ہے. اس کی عبادت ہی صحیح ہے اور وہی عبادت کا لائق، ساری کائنات کو چلانے والا وہی ایک اللہ ہے. یہ انبیاء کرام کی دعوت کا مظہر تھا اور مین اہم دعوت تھی. اس بارے میں اور بہت ساری باتیں اللہ نے بتلائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ اس میں ملوث ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو شفاء کلی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. إنا هديناه السبيل إما شاكرا